يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة ہر قسم کی تعریف، تمہید، تمجید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید المرسلین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم، محتشم، مکرم دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک دنیا آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور انہی دنیا کے اندر، انہی لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کاموں کو، جن کے کارناموں کو، جن کی خدمات کو، جن کے اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کی کیا شان ہے کہ جس کے کارناموں کو، جس کے کاموں کو، جس کی توفیق کو، جس کی خدمت کو اللہ خود کہہ دے کہ اس کے کارناموں کو اور اس کے اچھے کاموں کو یاد رکھا جائے۔ انہی شخصیات میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج 18 ذی الحجہ ہے، اور آج کے دن ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے آج کا جمعہ، جو یہ بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے،
منبر و محراب سے ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ حاصل کریں، ان کے کارناموں کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی، کس طرح اپنی جانوں کو اسلام کے لیے پیش کیا، کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دیں، ہر چیز ہونے کی وجہ سے پھر بھی ہر چیز اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہیں کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام پر ناقد ہیں، تنقید کرنے والے، اپنی زبانوں کو کھولنے والے، اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی حرمت کے بارے میں، ان کی تقدیس کرتے ہیں، ان کی احترام نہیں کرتے، ان کی عزت پر، ان کی جو صحابیت پر اور بعد میں ان کے اسلام پر بھی تنقید کرتے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں پتہ چل سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم نے ان کو کیا کہنا ہے۔ ان پاک روحوں کا اور نفوس قدسیہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، بلا اختلاف یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ پانچویں پشت پر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ناطہ جڑ جاتا ہے، ان کا جو نسب نامہ ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دی تھی، اور دوسرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے اور تہجد بھی نور ہے، تو اس مناسبت سے بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالنورین ہے۔ غنی کے لقب سے ان کو کائنات جانتی ہے۔ ہمیں یہ تاریخ کے اوراق بتلاتے ہیں کہ قریش میں اور تاریخ اسلام میں جب بھی کوئی کسی کو دعا دیتا تھا تو یہ کہہ کے دعا دیتا تھا کہ اللہ تجھے عثمان جیسا بیٹا عطا کر دے، اللہ تجھے عثمان جیسا بیٹا عطا کرے، اس جیسی تجھے محبت عطا کرے، اس جیسی تجھے سخاوت عطا کرے، اور اس جیسی اللہ کے ہاں اور پیارے پیغمبر کے ہاں تجھے ایک الفت عطا کر دے۔ یہ مائیں دعائیں دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے، جسے ہم جہالت کا دور کہتے ہیں، عثمان غنی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت بھی ایک نفوس قدسیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں اتنا حیا فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں ہاتھ کے ساتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ فرماتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کے پاس نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح ہمارے ہاں پانی پیا جاتا ہے، اس وقت گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں میں اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اسلام سے پہلے بھی کبھی میں نے جوا نہیں کھیلا تھا، اسلام سے پہلے بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا تھا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا ادب کرتے تھے، ان کا اتنا حیا کرتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، مجلس ہوئی، چلے گئے گھروں میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے باپ تشریف لائے، اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، آپ بالکل اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح پہلے بیٹھے تھے، لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ جلدی جلدی سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ فرماتے ہیں الا تستحیی استحیی منہ الملائکہ، اے میری عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ لیکن آج ہم دیکھیں
جس سے اللہ کے رسول بھی حیا کر رہے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں، لیکن آج جو حضرت عثمان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولنے والے، اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے، اپنے غلط الفاظ حضرت عثمان کے بارے میں بولنے والے، اپنا شر واضح کرنے والے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں، سب سے پہلا اعتراض جو حضرت عثمان پر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ علی شیر ہے، بہادر ہے، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان نعوذ باللہ بزدل تھے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی احد میں بھاگ گئے تھے، اس لیے ان کو بزدل کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر حیدر کرار کہا تھا، اس لیے ان کو بہادر کہہ دیا۔ یہ اہل سنت کا ایک اصول ہے، یہ ایک امت کا اجماع ہے۔ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جزوی ایک اہمیت بیان کر کے کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کرتا ہے، اس پر نقد کرتا ہے، اپنی زبان درازی کرتا ہے اس کے بارے میں، وہ بلا اختلاف اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میرے جو ابو بکر ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ ہم اس بات سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ دوسرے صحابہ رحم دل نہیں تھے؟ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کے بارے میں بہت سخت ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی صحابہ دین کے بارے میں سخت نہیں تھے؟ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا یہ بہت حیا والے ہیں، کیا دوسرے صحابہ حیا والے نہیں تھے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں جزوی تعریف کا، جزوی جو اہمیت ہے اس کا یہ مقصد نہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی کوالٹی پائی جاتی ہے، ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی چیز زائد پائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ اہمیت والے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول اسلمنا معاکا وجاہدنا معاکا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام لے کر کے آئے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ کے لیے نشاور کرتے ہیں، ہم اپنی ہر چیز آپ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو آپ کو کون سے بھائی یاد آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بعد ایک امت آئے گی، یعنی امت آپ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھ پر اسلام لے کر کے آئیں گے، میرے جو بتائے ہوئے اسلوب ہے، میری بتائی ہوئی احادیث ہے، میرا دیا ہوا اسلام ہے، میرا دیا ہوا دین ہے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن اس وقت میرے دین کو پکڑنا، میرے دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے بندہ ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیتا ہے۔ لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا جو بندہ اس وقت دین پر عمل کرے گا، دین پر عمل پیرا ہوگا، وہ بندہ آپ میں سے 10 آدمیوں کے برابر ہے۔ صحابہ نے بیان کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے کیا ان کے برابر 10 کے برابر ہوں گا؟ یعنی ایک مسلمان ہے، عام مسلمان، اور ایک بندہ دین کو پکڑنے والا ہے، کیا ان کے برابر 10 آدمیوں کے برابر ہوگا یا ہم میں سے 10 کے برابر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے 10 کے برابر ہوگا، جو تم ہو نا تم کے 10 کے برابر وہ بندہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مجھ کو بغیر دیکھے انہوں نے ایمان لائے، میرے دین کو پکڑا، میری احادیث کو پکڑا، میرے دین پر عمل پیرا ہوئے، لیکن آپ مجھ کو دیکھتے ہیں، آپ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں۔ اب اس احادیث سے ان احادیث جو ہیں ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ سے ہم افضل ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ جزوی تعریفیں ہیں، یہ جزوی تعریفیں ہیں۔ اب حضرت عثمان کے بارے میں کتنے نقد کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ایک ہی حدیث پورے کے پورے نقدوں کا، پورے کے پورے اعتراضات کا جواب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے میرے عثمان آج کے بعد تو ایک بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بہت مشکل وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بندہ
مجاہدین کو تیار کرے گا، یعنی مجاہدین کے لیے ساز و سامان تیار کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 یا 950 اونٹ سامان سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے میرے عثمان آج کے بعد تو ایک بھی عمل نہ کرے، اللہ نے تیرا شمار جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ دوسرا فرمایا جنت میں ہر بندے کا ایک رفیق ہوگا، اے عثمان جنت میں تو میرا رفیق ہوگا۔ عثمان واحد صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کے 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، 22 مرتبہ جنت کی بشارت۔ زیادہ تر بشارتیں حضرت عثمان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے دی گئی ہیں، ان کے مال و متاع کی وجہ سے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جس طرح کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے وہاں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، صحابہ کرام کو پانی پینے میں بڑی قلت آتی، صاف پانی نہیں ملتا تھا۔ ایک یہودی کا بیر روما جسے کہا جاتا ہے ایک چشمہ تھا، وہ مسلمانوں کو بڑا مہنگا پانی دیا کرتا تھا جو مسلمان افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وہ چشمہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اسے جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں چشمہ بھی عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی گئے، جا کر کے اس کی منہ مانگی رقم دی ہے اور وہ چشمہ خرید کر کے سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ چشمے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جگہ جگہ بشارتیں پڑی ہیں، جہاں آپ دیکھ لیں 22 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھا گیا، تھوڑی سی ذوف کے ساتھ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام نے بیان کیا اللہ کے رسول آپ کے سامنے جب بھی جنازہ آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جنازہ نہ پڑھا ہو، لیکن آپ اس بندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ بندہ فوت ہوا ہے اس بندے کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، نفرت تھی، اس لیے میں عثمان کے بارے میں جو بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جو بندہ اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ بغض رکھتا ہے، میں اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عثمان تھے جن کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں سے جب مکہ میں گئے وہاں سے اپنا یہ حضرت عثمان کو بھیجا، جب بھیجا تو وہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے۔ فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ساتھ ذرا آج بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، عثمان کا معاملہ آ گیا ہے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ آج ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، یا تو آج بدلہ لیں گے یا عثمان کے لیے اپنی جان نشاور کر دیں گے، اپنی جانوں کو یہاں ان کے سامنے نشاور کر کے جائیں گے، یا عثمان کے لیے ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کیا ہے، سارے کے سارے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اس بات پہ۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے، فرمایا یہ دیکھ لو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی سب سے اوپر آپ کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر آپ کے رب کا ہاتھ تھا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لوگوں جن لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی تھی، اللہ نے سارے کے سارے ان صحابہ کو بخش دیا ہے۔ لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کو دلوں کو دیکھ لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، فانزل السکینۃ، اللہ نے ان کے دلوں کو سکونت سے بھر دیا، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی اللہ نے ان کو فتح کے قریب کر دیا۔
جن لوگوں نے عثمان کے لیے بیعت کی تھی اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، تو کیا حضرت عثمان کے بارے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم حضرت عثمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ آج یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ بہت جھگڑا تھا، بہت معاملے تھے ان کے ساتھ، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کا یہ ایک اصول، موٹا سا اصول یاد کر لیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا سے فوت ہوا اس کے دل کے بارے میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ ہوا، حسد ہوا، کینہ ہوا، بغض ہوا، تب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنا دل اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں صاف نہ کر لے۔ اللہ نے ان کو تو جنت عطا کرنی ہے، اور جو لوگ ان کی جنت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جو بندہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ شک کرتا ہے، حضرت عثمان تو پکے جنتی ہیں لیکن اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ پکا جہنمی ہے۔ جو حضرت عثمان کے بارے میں نقد کرتا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ نقد کرتا ہے، آج صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے 2-4 دن بعد، کوئی 10 دن بعد آپ دیکھیں گے کس طرح صحابہ کے بارے میں اپنی زبان درازی کی جاتی ہے، کس طرح زبانیں کھول لی جاتی ہیں صحابہ کے بارے میں۔ قسم اللہ کی یہ لوگ ایک سازش کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، ایک سازش ہے۔ سازش یہ ہے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے احادیث یاد کی ہیں، قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے، نبی کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، دین اسلام کے سارے اصول صحابہ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ ہمارے دل میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہو گئی یہ پتہ نہیں جنتی ہے یا نہیں، اس نے پتہ نہیں امارت میں خیانت کی تھی، یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہمارے دل میں یہ پیدا ہو گئی تو پورے کا پورا دین اختلاف کے ساتھ بھر جائے گا۔ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ چاند سورج، یہ پورے کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ چاند 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس رب نے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس رب نے اپنے پیارے نبی کے لیے ان صحابہ کو چنا تھا۔ جو بندہ ان صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی نقد کرتا ہے، اپنی زبان درازی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ خدا کی خدائی میں نقد کرتا ہے، وہ خدا کے خدائی میں یقین نہیں کرتا، وہ خدا کی خدائی میں چنی ہوئی بات پر نقص نکالتا ہے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں نقد نکالتا ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی میں بات کرتا ہے، اللہ کی خدائی میں بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کائنات کے دلوں کو دیکھا، پورے کے پورے کائنات کے دلوں کو دیکھ کر کے مجھ محمد کو بنایا، اس کے بعد پوری دنیا کائنات کو دیکھا، جو سب سے منور دل تھے، جو سب سے اچھے دل تھے، جو اللہ کو پسندیدہ دل تھے، اللہ نے پیارے پیغمبر کے لیے ان صحابہ کو چنا، ان صحابہ کو چنا ہے جو اللہ کو پسند تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت ہے، ان کی جب شہادت ہوئی، شہادت کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا، یہ تھوڑی سی بات، حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی لوگوں نے ان کو گھیر لیا، آخری وقت جو ان کے کلمات تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں اللہ کے بہت سے رنگ ہیں، آپ اللہ کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، دنیا رنگوں سے بری ہوئی ہے، آپ جس مرضی رنگ کو چن سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لیکن ان سارے کے سارے رنگوں میں سے جو بندہ اللہ کے رنگ کو پسند کر لیتا ہے، سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے چن لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، سب سے بہترین بندہ وہ ہے۔ آخری خطبے میں فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے بہت مال دیا، ساری زندگی میں نے مال اکٹھا کیا، یعنی کہ یہ بہت بڑے بزنس مین تھے نا، اللہ نے ان کو بہت مال دیا،
فرمایا جو بندہ مال کو چمٹ کر کے مال اکٹھا کرتا ہے وہ بندہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے، اور جس بندے کو اللہ مال چمٹنے کے بغیر عطا کرتا ہے وہ مال کے ساتھ چمٹے نہیں بلکہ اس مال کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اس مال کو جس طرح حضرت عثمان غنی نے وقف کیا تھا اس طرح اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتوں کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کی جنت میں ان کے معصوم نہیں، ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں یہ بزرگ ہیں یہ تو جانتے ہیں، میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، قسم اللہ کی جو بندہ صحابہ کے بارے میں تنقید کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی غلط بات ان کے بارے میں کرتا ہے، اللہ اس کا، یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ اس کا خاتمہ دین اسلام پہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ جہاں بھی کوئی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں نقد کرتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے ایمان میں شک کرتا ہو یا تھوڑی بھی بات کرتا ہو، وہ بندہ دین اسلام پہ کبھی نہیں مر سکتا۔ آج ہم دیکھ لیں بڑے بڑے مولوی، یہ مدودی صاحب جو ہیں، آپ ان کا ذرا دیکھ لیں، یہ بہت خیر والے تھے، لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ خیر والے تھے، لیکن جب بات آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کی زبان بھی جو تھی یہ خیر سے محروم ہو گئی، اور کئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آخری بات ہے، کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، لوگوں سن لو، کرہ علیکم الکفر، اللہ نے ان کے دلوں کو کفر سے پاک کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو فسق کے پاک کر دیا، کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ہر طرح کی اس طرح کی گندگی سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون، اللہ اعلان کر رہے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ نے سارے کے سارے اس گروہ کو کامیاب کر دیا ہے، کامران کر دیا ہے، ان کے لیے جنتیں الاٹ کر دی ہیں، دنیا میں رہ کر کے اللہ نے اعلان کر دیا ہے یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، ان کے بارے میں شک کرنے والا خود تو جہنمی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں نہ ان کی جنت میں کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ ان کے دلوں میں کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی طرح کا ان کے بارے میں کوئی شک کرنا ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں تو ہمیں اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم اپنے چاچے ماموں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح ہم بڑوں کا ادب احترام صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح ہمیں ان کے بارے میں کلام کرنا چاہیے، ان کے بارے میں جو بھی بات کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا